السلام علیکم۔ بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کے معزز ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ ملتانی مٹی عرصہ دراز سے خواتین کے استعمال میں ہے، جسے وہ صدیوں سے اپنی فطری خواہش یعنی خوبصورت اور جاذب نظر بننے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کرتی آئی ہیں۔ ملتانی مٹی تقریباً ہر قسم کے فیشل ماسک میں استعمال کی جاتی ہے، جس میں دوسری اشیاء مختلف مقداروں میں شامل کر کے ایک اچھا موضوع اور قدرتی ماسک تیار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ان مختلف اشکال میں ایلوویرا جیل، روغن بادام، عرق گلاب، شہد، انڈے کی سفیدی، دودھ، لیموں کا عرق، کنو کے چھلکوں کا پاؤڈر اور بیسن وغیرہ ملتانی مٹی کے ہمراہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض جلدی ماہرین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جلد کو خوبصورت اور جوان رکھنے کے لیے بیرونی استعمال میں کوئی بھی شے ملتانی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملتانی مٹی سے رنگ گورا چٹا کرنے کی بہت ہی کمال کی ریمیڈی بتائیں گے کہ کیسے آپ منٹوں سیکنڈوں میں اپنا رنگ گورا چٹا کر سکتے ہیں، اور اس کے استعمال سے رنگ اتنا گورا چٹا ہوگا کہ ہر کوئی آپ کو دیکھ کر آپ کی نظر اتارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے۔ تو ناظرین، ملتانی مٹی ہر قسم کی جلد کے لیے مؤثر دیکھی گئی ہے۔ خاص طور پر چکنی جلد والی خواتین کے لیے ملتانی مٹی کا ماسک آئیڈیل ثابت ہوا ہے، کیونکہ چکنی جلد کی حامل خواتین کو ایسی خشک اشیاء جن میں تیل جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو استعمال کرنی چاہیے۔ ملتانی مٹی میں قدرت نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ جلد میں اضافی چکنائی کو بہت تیزی سے جذب کر لیتی ہے۔ ماسک لگانے سے قبل چہرے کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ کلینزنگ کا مطلب ہے کہ چہرے کے مسامات میں موجود گرد و غبار، باریک ذرات کو دور کرنا ہوتا ہے۔ چہرے کی گرد و غبار کو دور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک طرف تو مسامات کو بند کر کے پسینے کے اخراج کو روکنے کا سبب بنتا ہے، اور دوسری طرف چہرے کی جلد کی ساخت بھی متاثر ہوتی ہے۔ چہرے کی صفائی کے بعد کسی بھی کلینزنگ لوشن سے انگلیوں کی مدد سے تھوڑا سا مساج ضروری ہے تاکہ جلد ملائم ہو جائے اور ماسک میں موجود صحت بخش اجزاء کو چہرے کی جلد میں احسن طریقے سے جذب ہونے کی راہ ہموار ہو۔ ملتانی مٹی کو اگر سندل اور مختلف پھلوں یا سبزیوں کے جوس کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بہترین ماسک تیار ہوتا ہے۔ تو ہر طرح کی جلد کے لیے موضوع سمجھا گیا ہے، اس لیے ملتانی مٹی کا سفوف 100 گرام، سندل کی لکڑی کا سفوف 50 گرام اور کنو کے چھلکوں کا پاؤڈر بے حد باریک کر کے 50 گرام ملا کر یکجان کر لیں۔ اب اسے ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں یا کسی پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کر فریج میں بھی محفوظ کر سکتی ہیں۔ ماسک ہفتے میں 2 بار استعمال کیا جائے۔ ماسک لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ کلینزنگ کے بعد گرم پانی میں صاف تولیہ بھگو کر چہرے کو صاف کرنے کے بعد آنکھوں کے ارد گرد کی جگہ کو چھوڑ کر ماسک کا لیپ کریں اور تقریباً 15 سے 20 منٹ تک خشک ہونے پر ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر آہستگی سے چہرہ صاف کر لیں۔ صفائی کا یہ عمل نیچے سے اوپر کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ماسک جلد کے اندرونی حصے تک پہنچ کر جلد کو تر و تازہ اور خوبصورت اور دلکش بناتا ہے۔ چہرے کے مردہ خلیات کو اتار کر رنگت آپ کی نکھار دیتا ہے۔ مسامات کے اندر جا کر جلد کو صاف کرتا ہے، جس سے جلد صحت مند، جلد کا دوران خون تیز اور چہرہ پرکشش بن جاتا ہے۔ رنگ کو گورا چٹا کرنے کے لیے ملتانی مٹی کو پانی میں پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں، یا اس سے بہتر رزلٹ کے لیے تھوڑا سا عرق گلاب بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو دوسرا کوٹ کریں۔ اس طرح 4 کوٹ کرنے کے بعد چہرے کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ پہلے ہفتے یہ عمل بلا ناغہ کریں، دوسرے ہفتے سے یہ ماسک ہر دوسرے دن لگائیں اور تیسرے ہفتے سے یہ ماسک ہفتے میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ تو اس کے استعمال سے آپ کا رنگ گورا چٹا ہو جائے گا اور آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔